سامعین السلام علیکم۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عبادت کا تذکرہ بار بار آیا ہے، اور وہ عبادت ہے نماز۔ نماز جتنی اہم ترین عبادت ہے اتنے ہی اہم اس کے مسائل بھی ہیں، جن کا جاننا تقریباً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے نماز پڑھتے رہیں تو کیا پتہ ہماری نماز ہی نہ ہو رہی ہو۔ لہذا ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں، اور آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز سے پہلے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور نماز کے اندر کون سی چیزیں ضروری ہیں، ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے، ان کے پیچیدہ مسائل کیا ہیں۔ لہذا انتہائی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کروں گا۔ نماز سے پہلے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کو کہا جاتا ہے شرائط نماز، اور وہ ٹوٹل ہیں 7 چیزیں۔ نمبر 1، آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ تینوں چیزیں پاک ہوں۔ نمبر 4، سطر چھپا ہوا ہو۔ سطر کسے کہتے ہیں؟ سطر کا لفظی مطلب ہے چھپانا، یعنی کہ بدن میں وہ حصہ ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر وہ حصہ نہیں ڈھانپا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب مرد کے لیے کتنا حصہ ڈھانپنا فرض ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، ان 3 چیزوں کے علاوہ پورا جسم ڈھانپنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا وقت ہو جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ 10 بجے ہی پڑھ لیں۔ تو نماز کا وقت ہونا یہ نماز کی شرط ہے، اور آپ کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہو، اور آپ نیت کر لیں۔ نیت کا ایک اہم بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اتنا کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب نماز پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ یہ سارا جملہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا ارادہ کرنا، دل کے ارادہ کرنا، یہ نیت ہی ہے۔ اگر آپ دل میں ارادہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت ہو گئی۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، یہ نماز سے پہلے ضروری ہیں۔ اب نماز کے اندر جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان کی تعداد ہے 6۔ ان کو فرائض نماز بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یعنی جب ہم اللہ اکبر کا لفظ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ اور تکبیر تحریمہ کے لیے ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے قیام شرط ہے۔ قیام اس شخص کے لیے جو تندرست ہو، جو بیمار ہے اس کے لیے مسائل علیحدہ ہیں۔ یہ میں تندرست لوگوں کے مسائل بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کہ تکبیر تحریمہ جب ہم ادا کریں، اللہ اکبر کہیں، تو اس کے لیے قیام کریں۔ قیام کتنا؟ کہ اتنی دیر کھڑے ہو جائیں جتنی دیر میں آپ آرام سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں نماز کی طرف، مسجد میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُونَ، دوڑتے ہوئے مت آؤ، وَآتُوهَا تَمْشُونَ، چلتے ہوئے آؤ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، سکون رکھو، اپنے بدن کو ذرا سکون دو، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، جو حصہ تمہیں نماز کا مل جائے اس کو ادا کر لو، اور جو رہ جائے بعد میں ادا کر لو۔ سو سمپل۔ تو پہلی چیز جو نماز کے اندر ضروری ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام میں نے آپ کو بتا دیا کہ کھڑا ہونا، اتنی دیر کھڑا ہونا کہ آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے۔ تیسری چیز ہے قرات کرنا۔ قرات، اگر آپ فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں، اور سنتوں میں، اور وتر میں، اور نوافل کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ اور قرات کتنی فرض ہے؟ اگر آپ بڑی آیت پڑھ رہے ہیں تو 1 آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر آپ چھوٹی آیات پڑھ رہے ہیں جیسے مدہامتان، یہ 1 آیت ہے، قاف یہ 1 آیت ہے، نون والقلم وما یسطرون، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو چھوٹی آیات پڑھ رہے ہیں تو 3 آیات کا پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بعد آپ
کا رکوع کرنا یہ فرض ہے، اور رکوع میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ رکوع کر رہے ہوں تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ وہ گھٹنوں کو پکڑنا کیسے ہے وہ پھر علیحدہ مسائل ہیں، لیکن فرض کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں۔ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ کی کمر اور آپ کی گردن تھوڑی بہت جھک جائے۔ اس کے بعد جو چیز فرض ہے وہ ہے 2 سجدے کرنا۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کر لیا تو نماز نہیں ہوئی، تو 2 سجدے ہر رکعت میں کرنا فرض ہے۔ اور سجدے میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ سجدے میں پیشانی لگانا فرض ہے اور ناک کا لگانا واجب ہے۔ پیشانی اگر آپ نہیں لگا رہے تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ فرض چھوٹ گیا۔ اور اگر آپ کسی روئی کی چیز پر یا کسی فوم کے کوئی آپ کے سامنے چیز ہے، اگر آپ اس پر سجدہ کر رہے ہیں تو پھر اتنا اپنے سر کو پش کریں زمین کے ساتھ کہ آپ کو اب پتہ چلے کہ مزید میں دبا نہیں سکتا، اب یہ آخری حد ہے، تو لگانا فرض ہے۔ اس کے علاوہ آخری جو فرض ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں خالی، یا 4 رکعت یا 3 رکعت جس میں آپ نے 2 مرتبہ اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو قعدہ اخیرہ دوسرا جو آپ کا بیٹھنا ہے وہ فرض ہے۔ اور کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے؟ جتنی دیر میں آپ التحیات للہ یہ پوری پڑھ لیں درود شریف سے پہلے تک۔ تو یہ درود شریف سے پہلے جو اتحیات پڑھی جاتی ہے یہ تو واجب ہے، لیکن اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ اب ان تمام شرائط اور ان فرائض کو اگر ہم غلطی سے چھوڑ دیں یا کوئی ایک ہم سے رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کے واجبات کون سے ہیں اور کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ نماز جو اہم ترین عبادت ہے اس کا ہم ادا کرتے وقت خیال بھی رکھیں۔